الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ما شاء اللہ، ہمارے اس علاقے میں جہاں قدیم زمانے سے جمعیت علماء کے نصاب سے منسلک ہو کر علاقے کے مدارس و مکاتب ایک لمبے عرصے تک جڑے رہے اور تعلیمی بورڈ کی طرف سے پرانے زمانے میں دینی تعلیم کے رسائل جو جمعیت علماء کی کاوشوں اور کوششوں سے ان مدارس و مکاتب تک پہنچتے رہے، ان دینی تعلیم کے رسالوں سے ہمیشہ یہ مدارس و مکاتب فائدہ حاصل کرتے رہے. لیکن زمانے کی اور دور کی تبدیلیوں کے بعد ہر زمانے کے تقاضے الگ ہوتے ہیں. آج دنیا میں تعلیم کے طریقے کو بہت کچھ بدل دیا گیا ہے اور اس میں تبدیلی آ چکی ہے. نئے نئے انداز سے تعلیمی اور ایجوکیشن کے اداروں میں بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے نئے نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں. باتیں وہی ہیں، مضامین وہی ہیں، بس طریقہ تبدیل کر کے اس کا لباس تبدیل کر دیا گیا، انداز تبدیل کر دیا گیا. دینی تعلیم کے پرانے رسائل جو 50 سال پہلے حضرت مولانا محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے ساتھیوں نے جمعیت علماء کے اس تعلیمی بیداری مہم کے تحت جو رسائل چھپوا کر امت میں تقسیم کیے تھے، باتیں ان میں بھی وہی تھی. لیکن آج اس دور میں تعلیم کے طریقے بدل گئے ہیں، اس لیے اس کو نئے پیرائے میں، نئے انداز میں، نئے شکل و صورت میں چھاپ کر ہمارے درمیان میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے. یہ بات برحق ہے. تشریف لائیے. السلام علیکم. یہ بات برحق ہے. آپ حضرات کے سامنے آپ کے جمع کرنے کے مقاصد کو مجھ سے پہلے مولانا صاحب نے بہت اچھے انداز میں بیان کیا. یہ اسی چیز کی ایک کڑی ہے کہ ان باتوں کو اس زمانے کی تعلیمی تقاضوں کے مطابق پورا کرنا بہت ضروری ہے.
مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مدارس 150 سال سے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے امیر و غریب بچوں کو اپنے مدرسوں میں لاتے ہیں، اور لانے کے بعد ان کی تعلیمی تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہیں اور جسمانی تقاضوں کی کفالت کی فکر کرتے ہیں۔ جو ان مدارس کے اندر آنے والے طلبہ ہوتے ہیں ان کے کھانے کا، ناشتے کا، پینے کا، رہنے کا، آرام و آسائش کا جو کچھ کر سکتے ہیں یہ مدارس اسلامیہ کرتے ہیں۔ ہر گاؤں کے اندر جہاں بھی ایک خاص سنکھیا میں مسلمان ہیں وہاں پر ان بچوں کی تعلیمی کفالت کے لیے مسلمان ہر طرح کے تقاضے کو پورا کرتا ہے۔ سرکار نے اس چیز کو محسوس کیا، یہی وجہ ہے کہ ان مدارس اسلامیہ کو دیکھنے کے بعد سرکار نے اپنے تمام اسکولوں کے اندر جو پورے ہندوستان میں ہیں کھانے کا بندوبست کیا، ان کے کپڑوں کا بندوبست کیا، ان کے اناج کا بندوبست کیا، کیونکہ ان بچوں کو جو مدارس کی طرف جا رہے ہیں ان کو کسی لوگ اور لالچ کے ذریعے سے اسکول کی طرف لانا ہے۔ اس لیے سرکار نے ان مدارس کو نمونہ سمجھ کر کہ اتنی بڑی تعداد میں مدرسوں کے اندر بچے جا رہے ہیں، ان بچوں کو کس طریقے سے اسکول میں لایا جائے، اس اسکیم کو اپنایا اور اپنا کر پورے ہندوستان میں اس آئیڈیا کو پیش کیا اور اس پر عمل کیا۔ آج ان سب کے باوجود ہمارے علاقوں میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ماں باپ اپنے بچوں کے سلسلے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ دینی تعلیم کو حاصل کرے، اور وہ اپنے بچے کو کسی جامع مسجد میں، کسی مکتب میں، کسی مدرسے میں، اور کوئی ایک آدمی سر پر پترا ڈال رکھا ہے اور صرف دیواریں کھڑی ہیں، لیکن مسلمان مائیں اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر ان گرمی زدہ بغیر پلاسٹر کے کمروں میں لے جا کر بٹھاتی ہیں، صرف قرآن کی نسبت پر، صرف دین کی نسبت پر۔ آپ کی سرکاریں پریشان ہیں کہ جن مدرسوں میں سر پر پنکھا نہیں، لائٹ نہیں، بٹھانے کے لیے چٹائی نہیں، زمین پر فرش نہیں، دیواروں پر پلاسٹر نہیں اور سر پر لینٹر نہیں، ان مدرسوں کے اندر بھرمار ہے بچوں کی، اور جن اسکولوں کو ناز و نخروں سے بنایا گیا ان میں سرکار کی ساری سہایتا ہے اور سارا سہیوگ ہے، لیکن اس کے باوجود ان اسکولوں کے اندر جن میں تنخواہ پانے والے پرنسپل سے لے کر ایک ادنا سے کلرک تک لاکھ روپے سے لے کر 50,000 سے لے کر کم سے کم 30,000 روپے سیلری حاصل کرتے ہیں، وہاں پر بچے ندارت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چند سالوں سے مختلف علاقوں میں ان مکاتب کے پاس نوٹس بھیجنا شروع کیا، اور نوٹس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کس آدھار پر ان بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، صرف اتنا جواب دیجیے، آپ کس آدھار پر ان کو شکشا دے رہے ہیں؟ آپ کے پاس 5ویں کی مانیتا، آپ کے پاس 8ویں کی مانیتا، آپ کے پاس ان کو تعلیم دینے کی کیا اتھارائٹ ہے؟ آپ کے پاس کون سا ایسا سرٹیفکیٹ ہے جو آپ ان بچوں کو پڑھا کر ان کے جھولی میں ڈال دیں گے اور یہ بھوشیہ میں اس ملک کے کام آئیں گے؟
یہی وجہ ہے کہ ایک کثیر تعداد میں ہمارے ضلع میں نہیں بلکہ پورے یو پی کے اندر نوٹس آنے شروع ہو گئے۔ اللہ تعالی کا بڑا شکر ہے، بڑوں کی نالج میں جب یہ بات پہنچی تو جمعیت علماء کے ذمہ داروں نے اس پر قانونی پیطرے سے جواب دیا۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، ہمارے ضلع کے اندر بالکل پہاڑ کے دامن میں ایک گاؤں ہے، گاڑوں کی پیلیوں کہتے ہیں، شاہجہاں پور کے پاس ہے۔ جو لوگ اس علاقے میں گئے ہوں گے وہ جانتے ہیں، چاروں طرف سے اس گاؤں کو ندیوں کے بیچ میں 3 گاؤں ہیں۔ ایک گاؤں چماروں کا ہے، اس کا نام بھی چماروں کی پیلیوں ہے۔ ایک گاؤں بنجاروں کا ہے، جو شکل و صورت میں سکھ دکھائی دیتے ہیں، ان کو بنجاروں کی پیلیوں کہتے ہیں۔ ایک گاؤں مسلمانوں کا ہے جس کو گاڑوں کی پیلیوں کہتے ہیں، اور چاروں طرف ندی ہے، کوئی سڑک نہیں، ایک طرف پہاڑ اور 3 طرف ندیوں سے گھرے ہوئے یہ تینوں گاؤں۔ ان گاؤں کے اندر ایک ہمارے جاننے والے مولوی طیب وہ ایک مکتب چلاتے ہیں اور بہت خوبی کے ساتھ چلا رہا ہے۔ گاؤں کا ایک ایک بچہ اس مکتب کے اندر جا کر دینی تعلیم کو اور اسکول کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے، لیکن وہاں کے سرکاری اسکولوں میں اس گاؤں کے بچے نہ آنے کے درجے میں تھے۔ وہ سمجھاتے تھے، وہ مناتے تھے، وہ خوشامد کرتے تھے، لیکن بات نہیں چلتی تھی۔ پہلے نوٹس بھیجا، اور نوٹس بھیجنے کے بعد شکشا وبھاگ کی ایک ٹیم آئی اور اس ٹیم نے آ کر اس مدرسے میں تالا لگا دیا۔ بات ہماری نوٹس میں پہنچی، ہم نے کہا مولانا ان کے نوٹس کو قبول کرو۔ وکیل مہیا کر کے دیا اور کہا کہ مدرسہ بند نہیں ہونا چاہیے، اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ مدرسہ چلاؤ۔ الحمدللہ مدرسہ اپنی رفتاری سے چل رہا ہے۔ جو انہوں نے ایکشن اٹھایا تھا اس ایکشن کا جواب دیا گیا۔ اللہ کی مرضی ہوئی تو انشاءاللہ سارا کام آسان ہو جائے گا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میرے دوستو، اللہ تعالی نے ان اداروں کو جو آپ مکاتب کی شکل میں چلا رہے ہیں، ان مکاتب کے اندر مسلمانوں کا رخ بنا ہوا ہے۔ مسلمان مائیں اپنے بچوں کو چاہتی ہیں کہ آپ کی مسجد میں جائیں، آپ کے مدرسے میں جائیں، آپ کے مکتب میں جائیں۔ کل کو قیامت کے دن ہماری قبر کی تربت ہوگی اور اس تربت کے اوپر ہمارا بچہ اس قابل ہو کہ وہ بچہ ہماری تربت پہ کھڑے ہو کر کچھ چاروں قل اور سورہ فاتحہ پڑھ کر بخشش کروا سکے۔ میرے دوستو، ان بچوں کا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے ماں باپ کے خواب پر کھڑے نہ اتر سکے۔ جمعیت علماء کی کوشش اور کاوش یہ ہے کہ جو مکاتب کے اندر بچے آ رہے ہیں، چاہے وہ 1 گھنٹہ دیں یا 4 گھنٹہ دیں، ان بچوں کے اوپر ان کا صحیح زندگی کا استعمال کر کے ان بچوں کو دینی تعلیم سے بہراور کرنے کے لیے بھرپور انتظامی کوشش کی جائے۔ جمعیت علماء اپنی اس کاوش میں، کوشش میں 100% کامیاب ہے۔ کوانٹٹی سے کچھ نہیں ہوتا، کوالٹی سے ہوتا ہے۔ جمعیت علماء اگر 100 بچوں پر محنت کر رہی ہے اور 100 بچوں میں 10 بچے کامیاب بن کر جا رہے ہیں، تو یہ 10 بچے ان 100 بچوں کی کامیابی کی ضمانت لے کر جا رہے ہیں۔ آنے والے ٹائم میں یہ بچے کامیاب بنیں گے اور ان کے سینے میں وہ علم آئے گا۔ جمعیت علماء نے محنت کر کے، کوشش کر کے ایک ٹیم تیار کی اور وقت کے متبحر علماء، معتبر علماء، ان کی نگرانی میں یہ نصاب تیار کیا گیا اور اس نصاب کو آپ کے سامنے لا کر رکھا جا رہا ہے، یا لا کر رکھا جائے گا۔ اس نصاب کا مقصد یہ ہے کہ جو بچے چاہے 1 گھنٹے کے لیے آپ کے پاس آئیں یا 4 گھنٹے کے لیے آپ کے پاس آئیں، کچھ نہ کچھ یہ بچے لے کر جائیں
اور ان بچوں کے سینوں میں کچھ نہ کچھ ہوگا تو یہ بچے اپنے گلی کوچے علاقے کی تبدیلی کا ذریعہ بنے. میرے دوستو، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر کام کو انتظام کے ساتھ کیا جائے. آپ چلائیں اپنے گھر کے کاروبار کو ہمیشہ بے ترتیبی کے ساتھ نہیں چلا سکتے. اگر آپ کے گھر کی چوکھٹ 12 کے 12 مہینے پوری رات پورے دن کھلی رہے گی تو آپ کے بچے آوارہ ہو جائیں گے. اور جب بچوں کو پتا ہوگا کہ آپ کی گھر کی چوکھٹ عشاء کے بعد 10 بجے بند ہو جائے گی تو ہر بچہ اپنے کام دھام کو سمیٹ کر 10 بجے چوکھٹ پر آ کر کھڑا ہو جائے، گھر کے اندر آ جائے گا کہ ابا اور اماں اپنے گھر کے دروازے کو بند کر دیں گے تو کھلوانا مشکل ہو جائے گا. تب بھی ہوگی، سختی کی جائے گی، ڈانٹا جائے گا، سمجھایا جائے گا، ناراض ہو جائیں گے. آپ ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اگر مسجد میں مکتب چلا رہے یا ایک کمرے میں مکتب چلا رہے یا گھیرے میں مکتب چلا رہے یا گھر کے اندر مکتب چلا رہے تو یاد رکھیے اس مکتب کو انتظام اور نیم کے پیرائے میں لا کر آپ اس مکتب کو خوبصورت بنانے کی فکر کریں تاکہ آپ کا ایک ایک وقت کام آ جائے اور ان بچوں کے دامن میں کوئی چیز سما جائے اور فائدہ حاصل. میں مدھیہ پردیش کے اندر ایک شہر میں گیا، وہاں پر پورے شہر کا ایک پروگرام عیدگاہ کے میدان میں تھا اور وہ پروگرام اس شہر میں چلنے والے جتنے مکاتب تھے ان سارے مکاتب کے بچوں کا پروگرام تھا. وہاں پر آنے والے علماء جن کی لمبی لمبی تقریریں ہونی تھی ان علماء کی تعداد نہ کے درجے میں تھی، لیکن تقریر کرنے والے بچے ان مکاتب کے بچے تھے، سوال کا جواب دینے والے بچے ان مکاتب کے بچے تھے، مکالمہ پیش کرنے والے بچے ان مکاتب کے بچے تھے، انگلش اسپیکنگ کرنے والے بچے ان مکاتب کے بچے تھے، دینی تعلیم کے رسائل کو اپنے ذہن میں محفوظ کر کے امت کے سامنے پیش کرنے والے بچے ان مکاتب کے بچے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ جو ماں باپ اس پنڈال کے اندر موجود تھے، ہر ماں اور ہر باپ ایک اثر لے کر جا رہا تھا کہ میرا بچہ اس مکتب کے اندر آئے گا اور یہ بات سیکھے گا اور پڑھے گا. اور جن کے بچے نہیں تھے وہ بھی بھوشیہ میں مستقبل میں یہ خواب لے کر جا رہے تھے کہ میرا بچہ ہوگا تو میں بھی ان مکاتب کے اندر اپنے بچوں کو بھیجوں گا تاکہ وہ یہ یاد رکھو. آپ ایک بچے کو پڑھائیے اور اچھا پڑھائیے اور وہ بچہ سب کچھ بن جائے. یہ زمانہ دکھاوے کا زمانہ ہے. آپ اپنی پروڈکٹ کو جو تیار کر رہے آپ دنیا کو دکھائیں گے تو لوگ دیکھیں گے اور ان کے دلوں میں قدر پیدا ہوگی. اور اگر آپ اپنے گھر میں رکھیں گے اس کو نہیں دکھلائیں گے تو یہ یاد رکھیے کہ وہ صرف آپ کے گھر تک محفوظ رہے گا، آگے اس کا کوئی کردار لوگوں کے سامنے نہیں آئے گا. آپ اپنے بچے کو اچھے سے اچھا عالم بنائیے، قاری بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، وکیل بنائیے، انجینئر بنائیے. جب تک اس کی اندر کی صلاحیتیں لوگوں کی نظروں میں نہیں آئیں گی لوگ اس کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانیں گے. ڈاکٹر ہوگا اپنے گھر کا ہوگا، ہمیں کیا فائدہ ہے؟ وکیل ہوگا اپنے گھر کا ہوگا، ہمیں کیا فائدہ ہے؟ گاؤں کے لوگوں کو اس کے پڑھے لکھے ہونے سے کوئی فائدہ نہیں. اس لیے ان مکاتب و مدارس کے اندر پڑھنے والے بچوں کے کارناموں کو، ان کی زبان کو، ان کی صلاحیت کو، ان کے سیکھنے کو، ان کی جو پوشیدہ صلاحیتیں ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ان بچوں کو بلا کر یہاں دکھلایا گیا، آپ کی نظروں میں دکھلایا گیا. یہ بچے اپنے مخصوص لباس میں گھوم رہے پھر رہے ہیں، آپ کو دکھلایا جا رہا ہے
کیونکہ ہمارے مدارس کے اندر عام طور سے یہ چیز گھر کر گئی ہے کہ مدارس کے اندر بچے اپنے اپنے اعتبار سے ہوتے ہیں، کیونکہ مدارس کے مسائل اتنے ہوتے ہیں، ان مسائل سے نمٹنا بھاری ہوتا ہے۔ عام طور سے ہمارے ضلع سہارنپور میں 400 سے زائد مدارس و مکاتب ہیں۔ ان 400 سے زائد مکاتب و مدارس جن کا سروے میں نے خود اپنے آدمی اپنی ٹیم کو اس ضلع سہارنپور کے ایک ایک گاؤں کے اندر بھیج کر کس گاؤں کے اندر کون پردھان ہے، کتنے مدرسے ہیں، کتنی مسجدیں ہیں، کتنے مکاتب ہیں، کتنے بچے حافظ ہیں، کتنے عالم ہیں، کتنے قاری ہیں، کتنے مفتی ہیں، ایک ایک ڈاٹے کو اپنے پاس اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے میں نے اس کا جب فیگر نکالا 450 مکاتب و مدارس ہمارے ضلع کے اندر ہیں۔ ان 450 مکاتب و مدارس کے اندر پڑھنے والے بچوں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے۔ یہ لاک ڈاؤن سے پہلے کی فیگر بتلا رہا ہوں، اب کچھ تعداد گھٹ گئی ہے لاک ڈاؤن کے بعد، کیونکہ 60% بچے مدارس کے ختم ہو گئے، کارخانوں میں چلے گئے، فیکٹریوں میں چلے گئے، دکانوں میں چلے گئے، مزدوریوں میں چلے گئے، اپنے کاروبار کو کھڑا کر کے بیٹھ گئے، ماں باپ کا سہارا بن گئے۔ لیکن 1 لاکھ سے زائد یہ بچے، ان بچوں کو پڑھانے کے لیے امت کا کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ ایک ضلع کے اندر ان مدارس و مکاتب کو اور مساجد کے نظام کو چلانے پر 650 کروڑ یعنی 6.5 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں ایک سال میں۔ ان 6.5 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد امت کو صرف تمہارا ضلع 15,000 بچے حافظ تیار کر کے دیتا ہے، 4,500 بچے عالم بنا کر پیش کرتا ہے، 550 بچے مفتی بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا فیگر ہے جس کو بڑے سے بڑا اسلامی ملک تیار کر کے نہیں دے پاتا۔ 10 سے زائد اسلامی ملکوں کے ریکارڈ کو اکٹھا کیا جائے تو تمہارے ضلع کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے دوستوں بزرگوں، اب ضرورت ہے ان کو منتظم، ایک ایسے منتظم کی جو انتظام کو سوئی کے دھاگے میں پرو کر صحیح طریقے سے لے کر چلے۔ کام سارا ہو رہا ہے لیکن اس کام کو انتظام کے مطابق نہیں کر رہے، اس لیے اس کا فائدہ سامنے نہیں آ رہا ہے۔ اگر وہ انتظام کے مطابق ہو جائے تو اس کا فائدہ کما حق ہو لوگوں کے سامنے آئے گا۔ اب یہ کتاب آپ دیکھیے، آج سے 50-60 سال پہلے مولانا محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ کی جمعیت علماء کے ماتحت دینی تعلیم کے رسائل ہمارے مکاتب و مدارس میں چلتے تھے اور سارے مدرسے والے چلاتے تھے۔ اب آپ صرف سہارنپور سے لے کر جب آپ آخری گاؤں کنڈا بسی تک اگر آپ جائیں گے تو یہ تقریباً 70 کلومیٹر کا ایریا ہے۔ اس 70 کلومیٹر کے ایریے میں جس مدرسے میں آپ جائیں گے یا جس مکتب میں آپ جائیں گے، ہر آدمی، زیادہ تر لوگ مولانا اسماعیل کی کتاب کو اردو کے حساب سے پڑھاتے ہیں، اور جو ایک اردو سیکھنے کی کتاب ہے، اور دینی تعلیم کے رسائل کو ختم کر کے جس کا جو جی میں آیا وہ پڑھانے بیٹھ جاتا ہے۔ جمعیت علماء کی کاوش اور کوشش یہ ہے کہ ہر مدرسے کا نصاب ایک ہونا چاہیے تاکہ ہر بچے کا ذہن و دماغ ایک پیرائے میں چلے، ہر بچے کا ذہن و دماغ ایک ہو جائے، ہر بچے کا کلچر ایک ہو، ہر بچہ ایک بات سیکھ کر نکلے، تاکہ ایک انتظام کا پہلو ایسا آئے کہ جس بچے کی گردن کو پکڑو وہ بچہ جو بات اپنی زبان سے نکالے وہی جواب دوسرے کنارے پر بیٹھنے والا اور پڑھنے والا بچہ اپنی زبان سے نکالے۔ میرے دوستو، یہ انتظام کی بات ہوتی ہے اور سرکاریں یہی کرتی ہیں۔ یو پی بورڈ نے اس سال ہندی کی جو کتاب فکس کر دی، ہر اس مجال ہے کوئی اسکول اس ہندی کی کتاب کو ختم کر دے۔ جتنے یو پی بورڈ کے مدرسے اسکول ہیں سب اسی کتاب کو پڑھائیں گے،
سب اسی کتاب کو لے کر چلیں گے۔ جمعیت علماء یہی چاہتی ہے کہ سب ایک کلچر کو اور ایک انتظام کو قبول کرے اور ہر مدرسے اور مکتب کے اندر ایک نصاب رہے، تاکہ وہ بچے ایک اعتبار کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اس لیے میں آج کی اس مختصر سی مجلس کو میں مولانا عرفان صاحب نے دعوت دی تھی، تو مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم یہاں تشریف لانے تھے، لیکن کوئی عذر پیش آ گیا، وہ نہیں آ پائے، اور ان کی دعوت پر یہاں حاضری ہوئی۔ یہ آج مختصر سی مجلس ہے، انشاءاللہ یہ مجلس ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارے پورے اس بلوک کے ایک ایک گاؤں کی مسجد کا امام، مکتب کا مدرس، منتظم، سبھی لوگ موجود ہوں اور ایک بہترین پیغام کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس نصاب کو آگے بڑھا کر ایک ایک گھر تک اس سچی تعلیم کو آگے بھیجا جائے اور پیش کیا جائے۔ یہ تصور ہو، ہر بچے کا لباس ایک ہو، ہر بچے کا انداز ایک ہو، ہر بچے کی کلچر ایک ہو، ہر بچے کی تہذیب ایک ہو، ہر بچے کی تعلیم ایک ہو۔ یہ ایک ترقی کرنے والی قوم کا خواب ہوتا ہے جو ساری دنیا کے اندر ایکسپٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تربیت سے جڑو، اس نصاب سے محبت کر کے آگے بڑھاؤ اور اس کو ایک ایک گھر تک پہنچاؤ۔ اللہ تعالی ہر طرح کے خیر سے مالا مال فرمائے اور شرور و فتن سے محفوظ فرما کر ہمارے بچوں کے مستقبل کو تابناک اور روشن بنائے۔